بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شگوفہ صفات طالبین علم و ادب، لائق شفقت شباب ملت، السلام علیکم۔ آج میں کشمیری نجات پنڈت برج نارائن چک بست کی نظم کا خلاصہ پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ نظم نگار چک بست اپنے وطن عزیز کے حسین و جمیل، دلکش و دل فریب مناظر فطرت کی تصویر کشی کے ملفوظات کو منظوم صورت میں جو مرقوم کہتے ہیں وہ یوں ہیں۔ صبح سویرے آفتاب عالم کی کرنیں جب خاک وطن کے بلند و بالا اور اونچی اونچی چوٹیوں پر نرم و نازک پھول کی پتیوں پر پڑتی ہیں تو ان کی مسکان و مسکراہٹ میں توسیع ہوتی ہیں۔ اسی اثناء میں ننھے منھے خوش لہن پرندوں کی صدا بہار صدائیں سرسبز شاخوں کے سائے میں بلند ہوتی ہیں۔ طویل و طول بلند دودوں پر صبح صادق کی شفق نمودار ہوتی ہیں اور رفعت آرا کوہ دامن میں مہندی کی چمک دمک ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سنہری سلسلہ پہاڑ کی آڑ میں صبح کی دلہن سجائی جاتی ہے، جس پر سفید و شفاف بادلوں کے ڈھیلے مست و مدہوش پروانوں کی طرح سائے فغن ہوتے ہیں۔ ہوا کے جھونکوں سے پھولوں میں جنبشیں اور جھروکے ظاہر ہوتے ہیں، جس سے یہ عیاں اور افشاں ہوتا ہے کہ نسیم سحری اور نیم روشنی میں حور و غلمان اور پرستان کی خوشگوار فضا میں پرفریب مناظر فطرت آفرین و آشکار ہوتے ہیں۔ پیارے پرند صفات طلبہ و طالبات، چک بست منظوم ملفوظات میں آپ کے افہام و افکار کو یوں جوڑتا ہے اور آپ سب طیور کے چشمان مازاغ البصر کی بصیرت افروز بصارت میں یوں حسین مناظر وطن عزیز کی تذکیر و توصیف کرتے ہیں کہ میرے خاک وطن کے وہ پاک پرندے جو اس کے کوہستانوں کے دامن میں سرد ترین بادل بری تیز رو رود رواں آبشاروں کے کناروں پر عجیب و غریب سرور سے بھرپور سریلی صداؤں کا سوز و گداز سماعت کراتے ہیں۔ ان وسیع و عریض سرسبز و شاداب اور شفاف و شرف آفریدہ وادیان وادی گلپوش میں خشک و تر خوش رنگ زرین ذائقہ لذیذ و لطیف نرم و ملائم میوہ منفرد موجود ہیں، جو برسوں سے بیمار یا مرض دائم میں مبتلا مریضوں کو یکلق میں صحت یاب، صحت مند اور صحیح و سالم رکھتے ہیں۔
چیک بس یوں تخیل آفری ہیں کہ بوستان وطن باغ بہشت اور جنت عدن ہے، جس کی مثال ممالک ارض و سما میں ممکن نہیں۔ یہاں کے سرسبز خود رو گلزار گلاب اور چمستانی چری، رویت فرش مخمل اور قالین قدرت کی ندرت المثال مناظر پیش خدمت ہیں، جس کی نزاکت و نظافت پر ہمیں فخر و ناز ہے۔ خوئے نازنین و ناظرین، خوش روئے خوش اندام۔ محب وطن پنڈت جی اس طرح تخیل افشا ہیں کہ اپنے خاکے خلق سے اگرچہ عرص دراز سے اضطراری طور الگ ہو چکا ہے، لیکن اس کے خوابوں اور خیالوں میں یہ خلد بری تر و تازہ سدا آباد ہے۔ اسی حب وطن کی آہ و آس میں اس کی ہر سانس کا اخراج ہوتا ہے، اپنی اس مٹی کی جس سے اس کی تولید و تخلیق ہوئی ہے۔ ہر دم اور قدم اس کی حقیقی توصیف و تعریف میں مگن ہے۔ اس سرزمین کی صحرا نشینی کے سامنے سارے عالم نے تسلیم خم کر دیا ہے۔ اسی خاک خوش پسند اور سدا سبز مسند سے مستند علماء دہر، عظیم المثال ادیب، عارفین باللہ، سرکرد شعراء اور سخنور، صوفیاء سرزمین، صاحبین ذہانت و ذکاوت، دیرینہ صفات، دانشور، لائق ادب، فضلاء، قابل اکرام علماء، منفرد محققین تعلیمات، مؤدب مورخین تہذیب و تمدن، لائق وقار وارثین ثقافت، محترم مجددین ملت، محتشم محبین وطن، جیسے للہ عارفہ شیخ نور الدین رشی، شیخ یعقوب صرفی، ملا طاہر غنی کشمیری، حب خاتون، شنکر اچاری، بابا عثمان رینا، سلطان العارفین شیخ حمزہ مخدوم، بابا شکر الدین رشی، بابا پیام الدین رشی، بابا لطف الدین رشی، سید جان باز ولی، بابا زین العابدین رشی، جن کے تربت طاہرات، جسد اطہار، اشرف الآثار، محور مراقبہ اور پیکر خاکی اسی خاک وطن میں مخزن و مدفن ہیں، اور اس کی روحانی تعلیمات، رموز و اسرار، رشد و ہدایات، عارفانہ ارشادات، سلسلہ رشیت، فرمودات لاپانی، فلکیات و سماوات میں سیر و سیاحت کرنے کے فلسفے و طبیعات یہاں کی ہر پشت میں لہو کی طرح غشت کر رہے ہیں۔ آج کا خراج تفہیم نظم ہم یہیں پر
ختم کرتے ہیں. دیجیے رخصت. خدا خیرت و عافیت سے ہمیں رکھے اور خدا حافظ و نگہبان. والسلام والاکرام علینا و علیکم یا ذا الجلال والاکرام.